حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ ہم سب خواجہ صاحب کے آستانے پہ خواجہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے درمیان میں خواجہ صاحب کے ایک مرید شیخ علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک تاجر خواجہ صاحب کے دربار میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے اس نے شیخ علی کا گریبان پکڑ لیا اور گریبان پکڑ کر کے وہ ان سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا. شیخ علی اس صورتحال سے کافی پریشان ہوئے. سارے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور شیخ علی خواجہ صاحب کی طرف دیکھ رہے تھے. خواجہ صاحب نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ شیخ علی نے عرض کی کہ حضور حاجت تھی، ضرورت تھی، ضرورت کے تحت میں نے اس تاجر سے کچھ رقم لی تھی. میں مقررہ مدت پہ اس کی رقم لوٹا نہیں سکا، قرض لوٹا نہیں سکا. میں اسے دوبارہ مہلت چاہتا ہوں. اگر یہ مجھے مہلت دے دے تو میں اس کی رقم، اس کا پیسہ اسے واپس لوٹا دوں گا. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں غریب ہے، ان کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، انہیں کچھ مہلت دے دو، یہ تمہارا پیسہ تمہیں لوٹا دیں گے. لیکن وہ تاجر کچھ اس طرح اپنے مال کی طلب میں محو تھا کہ اس نے خواجہ صاحب کی بات بھی نہ سنی اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنا پیسہ ابھی چاہیے، مجھے اپنی رقم ابھی چاہیے. شیخ علی کے پاس پیسہ نہیں تھا. سارے لوگ شیخ علی کی طرف دیکھ رہے تھے اور شیخ علی شرمندگی سے پانی پانی ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے. پھر شیخ علی کی نظر خواجہ پہ پڑی. نظروں میں انہوں نے اپنی ساری بات کہہ دی. خواجہ صاحب نے اپنے جیب سے کچھ سکے نکالے، چادر بچھائی اور چادر پہ سکے ڈال دیے. چادر پہ جیسے ہی سکے ڈالنے تھے وہ پوری کی پوری چادر رقم سے بھر گئی. وہاں رقم جمع ہو گئی اور خواجہ نے فرمایا کہ تمہاری جتنی جو رقم ہے لے لو یہاں سے اور شیخ علی کا پیچھا چھوڑو. اس تاجر نے پیسہ سمیٹنا شروع کیا. اب وہاں جو پیسہ تھا، جو رقم تھی، وہ اس رقم سے کافی زیادہ تھی جتنی وہ تاجر کی تھی. تاجر نے جتنا قرض دیا تھا اس رقم سے کافی زیادہ رقم وہاں موجود تھی. اب اس نے دیکھا، اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی. دھیرے دھیرے وہ اپنی رقم جو تھی وہ تو لے ہی لی اس نے، ساتھ ہی ساتھ زائد بھی اس میں سے کچھ ایسے لے لیا کہ کوئی مجھے دے کے نہ آئے اور چھپ چھپا کے میں اس میں سے کچھ نکال لوں. اور نکال کر کے وہ اپنا راستہ لے کر کے چلتا بنا. اب کچھ دن گزرے، وہی تاجر شیخ علی کے پاس آیا، وہی تاجر خواجہ غریب نواز کے پاس آیا، وہی تاجر خواجہ صاحب کے آستانے پر آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضور مجھ سے خطا ہوئی تھی، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھ سے خطا سرزد ہوئی تھی، معاف کر دیجئے. خواجہ نے پوچھا کہ ہوا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھ پہ جو کپڑا پڑا تھا اسے ہٹایا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھیے، اس ہاتھ سے میں نے آپ نے جو رقم مجھے ادا کی تھی اس میں سے کچھ زائد رقم بھی لے لی تھی جو میرا حق نہیں تھا. ناحق طور پہ میں نے کچھ زائد رقم لے لی تھی اور اسی کے نتیجے میں آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے ناکارہ ہو گیا ہے. یہ میرا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے. اب میں نے اس ہاتھ کو حرکت دے سکتا ہوں، تجارت تو دور کی بات، ابھی میرا ہاتھ ہی بیکار ہو گیا ہے. حضرت خواجہ نے فرمایا میاں دنیا کتنی تمہارے دل میں بس گئی ہے. تم سمجھتے ہو کہ کچھ پیسے لینے کی وجہ سے تمہارا یہ ہاتھ شل ہو گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے کہ تم نے کچھ زائد رقم وہاں سے لے لی تھی؟ میں جانتا تھا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن پیسے کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، مال کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا. ہوش کے ناخون لو اور سنبھالو اپنے آپ کو. یہ تمہارا ہاتھ جو ناکارہ ہو گیا ہے کچھ زائد رقم لینے کی وجہ سے نہیں، میرے مرید کے گریبان پکڑنے کی وجہ سے شل ہو گیا ہے. اب تمہاری معافی میرے در سے نہیں، شیخ علی کے در سے. جاؤ شیخ علی سے معافی مانگو. اگر شیخ علی معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تمہارے ہاتھ کو درست کر دے گا. وہ آیا خواجہ صاحب کے مرید کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، مجھے معاف کیجئے. تو حضرت شیخ علی کو تو بہت تکلیف پہنچائی تھی اس نے، لیکن آپ نے کہا کہ میں تو پروردہ غریب نواز کا ہوں، تمہارا کام تکلیف دینا ہے اور ہمارا کام معاف کر دینا ہے. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. آپ نے اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا، درست ہو گیا. اب وہ خواجہ صاحب کے آستانے پہ آئے. خواجہ صاحب نے کہا اب تو تمہارا ہاتھ درست ہو گیا ہے، جاؤ تجارت کرو، تم جو کرنا چاہتے ہو کرو. تو وہ کہتا ہے کہ حضور اس سے پہلے میں تاجر تھا، لیکن جب آپ کی غریب نوازی دیکھی تو اب میں خادم بن گیا ہوں. اب یہ ہاتھ تجارت کے لیے نہیں ہے، جب تک زندہ رہوں گا آپ کے آستانے پہ جھاڑو دیتا رہوں گا، صفائی کرتا رہوں گا.